वालेकुम। बस मेरा एक सवाल था कि मुतशाबिहात में हम गैब का जो इल्म है वो भी मुतशाबिहात में आ जाएगा? जैसे क़यामत, जन्नत, दोज़ख का शाहिद भाई ने बताया, जहाँ तक मुझे समझ आया है कि क़यामत और जन्नत और दोज़ख या कायनात के वजूद का जो इल्म है, ये सब चीज़ें एक तरह से गैब के इल्म में आती हैं। तो ये सब चीज़ें मुतशाबिहात में शामिल होंगी या नहीं होंगी शामिल? बस इतना पूछना था, बेशक आप जवाब बाद में दे दीजिएगा। बस मेरा इतना सवाल था। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी, इंजीनियर साहब आप प्लीज़ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। शाहिद भाई आप अगर जब तक सर वारिस जो हैं वो माइक पर नहीं आते, तब तक आप प्लीज़ जवाब दे दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। जी, मुना बहन अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत आपका क्वेश्चन है और यही मेन मुतशाबिहात हैं मेरे ख्याल के मुताबिक कि मुतशाबिहात का मतलब जो चीज़ हमारे लिए मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है कि वो कैसी होगी। हमें ये तो पता है कि क़यामत आएगी, हमें ये तो पता है कि जन्नत है, दोज़ख है, लेकिन क़यामत का दिन कैसा होगा? अब हमारे पास उसका नॉलेज है, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो हमें बता दिया। अब वहाँ पर मामलात किस तरह से होंगे, कैसे-कैसे होंगे, तो ये चीज़ें तो हमें नहीं पता ना। तो हमें सिर्फ उतना पता है जो हमें बताया गया। तो ये चीज़ें, इसके अलावा आसमान और ज़मीन की पैदाइश है, ये हो गई। फिर फरिश्ते हैं, फरिश्तों का वजूद है, ये सारी चीज़ें। शैतान बज़ाते खुद शैतान क्या है? वो फरिश्ता था या फिर वो जिन था? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि वो जिन था। हम उसको ज़बरदस्ती फरिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये चीज़ें जो है, एक चीज़ जो अल्लाह ने फरमा दी है ना कि वो ऐसे है, तो ये चीज़ तो ज़ाहिर होगी ना। मतलब एक चीज़ सामने वाज़ेह है, तो मुतशाबिहात वो चीज़ें जो कि गैर वाज़ेह हों, जिनका हम हतमी तौर पर कुछ ना कह सकें। तो बाकी अल्ताफ़ भाई मेरा ख़्याल है इस बारे में मज़ीद जो है ना वो बता सकते हैं हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से। जी, अल्ताफ़ भाई आप भी कुछ ऐड कर दीजिए इसमें। आयशा बहन, अल्ताफ़ भाई को ज़रा माइक दीजिएगा, हम उनसे मज़ीद कुछ ये इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जी भाई रिक्वेस्ट भेजिए, अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं वो तो प्लीज़। अच्छा, मैं ना उतनी देर में जब तक वो एक्सेप्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट। अच्छा, मुना बहन, इसमें अब देखिए, जो चीज़ें हम आजकल लेक्चर्स में सुनते हैं ना, मॉडर्न स्कॉलर्स जो मुख्तलिफ लेक्चर्स देते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इसमें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर ज़ुल्करनैन का वाक़या है, याजूज और माजूज हैं, उनके बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख़्यालात हैं। कुछ लोग जो अभी मौजूदा इसराइल के अंदर जो लोग हैं, इनको कहते हैं कि यही वो याजूज और माजूज हैं, क्योंकि ये वो कौमें हैं। बेसिकली जब ये वाक़या आएगा तो उसको तफ़सील से हम देखेंगे कि जो ज़ुल्करनैन के वाक़ये में आती हैं, ये खज़र पीपल हैं, ये बेसिकली ये तुर्क नस्ल के लोग हैं। तो ये उस इलाके में रहते थे जो आजकल जहाँ पर ये इलाका है ना इसका मतलब आर्मीनिया का, जो आर्मीनिया से दूसरी कॉफ के दूसरी तरफ का जो इलाका है, जहाँ ये क्रीमिया वगैरह ये इस तरह के जो इलाके आ जाते हैं, तो उस तरफ को ये रहने वाले लोग थे। और यही लोग बाद में फिर यूरोप की तरफ ये माइग्रेट कर गए। और इन लोगों ने हिस्टोरिकली कहा जाता है कि ये लोग वो हैं कि जिन्होंने यहूदियत कबूल कर ली थी, वरना तो यहूदियत आपको पता है वो तो नस्ली समझते हैं ना कि मजहब है। तो इनके बारे में ये ख्याल है कि ये वो लोग हैं, वल्लाहु आलम। ये एक ख्याल है लोगों का। कुछ लोग जो जैसे हम पुरानी कहानियों में सुनते हैं, और अभी भी लोगों ने यूट्यूब पे बड़ी अजीबोगरीब सी इसके बारे में बनाई हुई है कि वो कोई ऐसी मखलूक है कि वो कोई आसमान से आएगी या कहीं और से आएगी। लेकिन सारे उलमा इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये याजूज और माजूज बेसिकली नस्ल इंसानी से ही हैं, और इसी तरह इंसान ही होंगे। और ऐसे ही देखें, जो दज्जाल है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये चीज़ें इंसान को इन चीज़ों ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी चीज़ों का कुरान के अंदर ज़िक्र हो, लेकिन उनका कुछ ताल्लुक होता है उसके साथ। याजूज और माजूज का तो ज़िक्र है, लेकिन वो कौन लोग होंगे, कब आएँगे, अब उसके बारे में हमें गाइडलाइन हमारे पास मौजूद है, लेकिन हतमी तौर पर हम नहीं कह सकते किसी के बारे में भी कि फलान जो है वो ये है। जी, लेकिन हम समझ सकते हैं उसको सारे कॉन्टेक्स्ट में कुरान पाक के बयान से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो निशानियाँ हमें बताई गई हैं। जी, अल्ताफ भाई आप ज़रा काइंडली। जी शायद साहब, असल में एक है मुतशाबिहात और दूसरा है मुगीबात, यानी एक चीज का नजरों से उजल होना। तो मुगीबात अलग हैं, जिस तरह हमारा ईमान बिलगैब है ना, अल्लाह पर ईमान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है,
تو مغیبات الگ ہیں، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، مثلا آخرت اور جہنم اور پولیس رات اور حساب کتاب اور جنت دوزخ وغیرہ، وہ مغیبات میں ہیں، متشابہات میں نہیں آتے۔ اور یہ جو متشابہات ہیں، یہ اس متشابہات کے حوالے سے تھوڑی سی میں بتا ہی دوں، تھوڑا سا اگر ٹائم دے دیں آپ 3-4 منٹ، تو اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، بخاری جلد 2۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائے اور کشت خون کرنے لگے۔ دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمہ کے ذریعے ہر عام اور جاہل بھی اس کے سمجھنے کا مدعی ہو جائے، کہ ہر ایک آدمی بس قرآن کھول کر خود کو قرآن کا عالم سمجھنے لگے، اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں، یعنی متشابہات، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جنت اور دوزخ اور وہ تو سارے واضح ہے نا، اور لیکن مغیبات ہیں چونکہ غائب ہے، نظروں سے اوجھل ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہاں قرآن مجید میں مثلا ید اللہ واللہ سمیع، اللہ کا ہاتھ، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، یعنی کان، یا اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو ہم ان کے لیے آنکھیں ثابت کریں پورا، یعنی ایک جسم بنا دیں ہم اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ ہیں متشابہات جس سے منع کیا گیا ہے۔ تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دے اور علم کے بڑھانے کی جستجو چھوڑ دے۔ اور یہ جو راسخون فی العلم ہیں، یہ بھی وہی صحابہ کرام سلف سے اجماع امت سے بنو قرآن میں تعلیمات کے ہیں نا۔ تو اس حوالے سے جو معانی اور فہم و ادراک سے باہر ہے، یعنی اپنی کوتاہ نظری اور قصور علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، اور اپنے کمال علم اور قوت ایمانی پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت اور مزید فضل و عنایت کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت فتنہ پسند نہیں ہوتی کہ متشابہات ہی کے پیچھے لگی رہے، وہ محکمات اور متشابہات سب کو حق سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ البتہ ایک قسم کی یعنی محکمات کے معنی ہمارے لیے معلوم کرنے مفید اور ضروری ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوشیدہ نہیں رکھے بلکہ کھول کر بیان کر دی، اور دوسری قسم یعنی متشابہات کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے بیان نہیں فرمائے، لہذا ان کا معلوم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں۔ ایسی آیات پر ایمان اجمالاً لے آنا ہی کافی ہے بغیر تفصیل کے۔ تو جو آخرت ہے، جو قیامت ہے، مثلا جو نبی علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو جنت دوزخ وغیرہ یہ جو جتنے بھی ہیں یہ مغیبات ہیں، یعنی اس پر ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ ہم بس مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا۔ اور متشابہات قرآن کی وہ آیتیں ہیں جن سے ہم اپنی مرضی کے جو ہیں اب معانی نکالنا شروع کر دیں اور نقائص اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے۔ امید ہے وضاحت ہوئی ہوگی۔ الطاف بھائی، اب میرا یہاں پر عائشہ بہن معذرت میں ڈائریکٹ بول رہا ہوں، میرا یہاں پر یہ سوال ہے، مغیبات بات تو صحیح سمجھ آئی، لیکن یہاں پر ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے آیات کا، اور آیات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہی قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک محکمات ہیں، دوسری متشابہات ہیں۔ تو یہ جو مغیبات ہیں، یہ متشابہات آیات کا ایک موضوع ہیں، کہ مطلب ان کے اندر بیان فرمائی گئی چیزیں۔ تو کیا یہ بات اگر ہم اس طریقے سے کریں تو یہ ٹھیک ہوگی؟ جیسے قیامت ہے، قیامت کا ذکر، قیامت ایک مغیبات میں سے ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا، جنت مغیبات میں سے ہے، لیکن جو قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا کہ وہ کیسی ہوں گی، تو وہ آیات کی ہم بات جب کرتے ہیں تو ہم ان آیات کو تو متشابہات ہی کہیں گے نا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہو، کیونکہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ تو بیان کیے جا چکے ہیں حدیث میں قرآن کے حوالے سے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ جیسے جنت کے پھلوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا،
تو وہاں جو متشابہ کا لفظ ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ بظاہر جو ہیں مثلا مختلف جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. متشابہہ کا معاملہ وہ کہیں گے ذَا الَّذِی رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یعنی جب جنتی جنت کے پھلوں کو فروٹ میووں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں کھاتے رہے پیتے رہے ہیں. وہ اتوی متشابہ یعنی دنیا کے پھلوں جیسے پھل ہوں گے لیکن ان کے ذائقے بالکل مختلف ہوں گے. اور دوسری یہ ہے کہ وہ آپس میں بھی ایک ہی رنگ کے قسم کے ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا. تو وہ متشابہ جو ہے نا وہ ایک جیسے ہونے کے الفاظ میں ہیں، اور یہ متشابہات جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ اس کا مطلب ہی نہ سمجھا جا سکے کسی صورت. مثلا ید اللہ ہے، ید اللہ علی الجماع حدیث میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ اتفاق پر ہے، جماعت پر ہے. تو اب جب اللہ کا ہاتھ تو ہم ثابت نہیں کر سکتے نا، بلکہ یا ہم قدرت کا معنی لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مدد کا معنی لیتے ہیں. اسی طرح جو میں نے بتایا کہ یہ جو نجران کے وقت کے اعتراضات تھے کہ یہ جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے، تو اب یہ کلمہ کیسے تھے؟ اللہ کے روح تھے تو روح کیسے تھے؟ تو یہ ایسی متشابہات ہیں جو کہ ہمارے عقیدے کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. تو متشابہات آیات میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی واضح نہیں کیا ہو، اور ایک متشابہ وہ ہوتا ہے جو بظاہر شکلوں میں ایک جیسی ہو، جس طرح جنت کی نعمتیں تو وہ یا دنیا کی مالٹے فروٹ کی طرح ہوں گے، انار کی طرح ہوں گے لیکن ذائقہ بالکل مختلف ہوگا، یا وہ ایک ہی رنگ کے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. تو ایک متشابہ ایسی ہوگی یہ سر ایک جیسی صورت ہے نا لیکن حقیقت تبدیل ہوگی. جزاک اللہ سر. اچھا میں بس ایک چھوٹا سا سوال ہے سر، اس میں حروف مقطعات بھی متشابہات میں ہی آئیں گے؟ بس اس کا جواب دے دیں. جی یہ تو میں نے ترجمہ بھی بتا دیا نا مثالوں میں، جس طرح کلمۃ اللہ، روح اللہ، ید اللہ، اللہ سننے والا ہے، کان سننے کے لیے تو کان چاہیے نا. تو اس کا ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں ما یلیق بشانہ، جو اللہ تعالیٰ کی شان سے مناسب ہیں اسی طرح سنتے ہیں، جو اللہ کی شان سے مناسب ہیں اسی طرح ہیں. تو یہ جو الف لام میم ہے یا کاف یا عین صاد حروف مقطعات یہ تمام کے تمام حروف متشابہات ہی میں سے. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. انجینئر صاحب آپ پلیز اگر اویلیبل ہیں تو مائک پر آ جائیں، پھر ہم اس پیج کو آگے بڑھاتے ہیں.